13,073 रुपए जुर्माना आयद किए गए हैं। सुबह भर में टोटल 437 पेट्रोल पंप सील कर दिए गए हैं। इस तरह सुबह भर में एसओपीज के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। कल इतवार के दिन जो दिगर कारोबार हैं जो एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कल इतवार के दिन 12,952 यूनिट्स कारोबार के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई गई है, जिसमें 3,878 अफराद को एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पर वार्निंग जारी किया गया है। एसओपीज पर अमल दरामद न करने वालों को 1,157 अफराद पर 6,68,700 रुपए जुर्माने आयद किए गए हैं। एसओपीज पर अमल न करने पर 421 यूनिट्स कारोबार सील कर दिए गए। इस तरह गुज़श्ता 12 दिनों में टोटल 2,64,557 कार्रवाइयां पूरे सूबे में अमल में लाई गई है और 68,176 अफराद को वार्निंग जारी कर दिए गए हैं। 44,183 यूनिट्स कारोबार पर जुर्माने आयद किए गए। इसमें यह फैसला हमने जो किया है कि जो एसओपीज पे अमल दरामद नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अमलन खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला महमूद खान साहब के इंस्ट्रक्शन में मैंने पिछले 12 दिन से आपको बताया कि जो पेट्रोल पंप्स के हवाले से हैं, जो हमारे कारोबारी जितने भी जहां जहां पे एसओपीज की खिलाफ वर्जी हो रही है उस पे जो हमने कार्रवाइयां की हैं वो मैंने आपके सामने रखी। दूसरा, जो इस वक्त हमारी टास्क फोर्स की आज की मीटिंग हुई है जिसको चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब ने चेयर किया है, उसमें तमाम सूबे के इस वक्त जो कोरोना वबा की सिचुएशन है उस पे मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है महकमा सेहत की तरफ से, और रिलीफ डिपार्टमेंट और दिगर डिपार्टमेंट ने बाकायदा जो ब्रीफिंग दी है उसमें एक तो हमने ये फैसला किया है कि हम जहां जहां पे केसेस ज्यादा आ रहे हैं वहां पे हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, हमने इसके लिए पूरे सूबे में आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन से इलाके इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। उस हवाले से हमने उसके लिए मैकेनिज़्म बना लिया है। उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने कमेटियां मुरतब कर दी हैं और इस तरीके से हमने अब जो पॉलिसी है, जो खैबर पख्तूनख्वा में केसेस के रेशो है, उस हवाले से हम अब डील करने जा रहे हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट, इवन यूनियन काउंसिल लेवल तक हम अब जा रहे हैं। जहां पे केसेस ज़्यादा होंगे उसके लिए हमने एसओपीज, तरीक़ाकार, स्मार्ट लॉकडाउन का हमने फैसला किया है। कल इस हवाले से हमने काबीना वज़ीर आला महमूद खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। उसमें बाकायदा इन चीज़ों को डिस्कस करके और इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इसमें मैं ये भी वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है ये भी डिस्कस आज की मीटिंग में हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त औसतन हम 3500 के फिगर को टच कर रहे हैं टेस्टिंग कैपेसिटी। इस पे भी वज़ीर आला साहब ने अहकामात जारी कर दिए। हम टेस्टिंग कैपेसिटी अगले दिनों में मज़ीद बढ़ा रहे हैं। अपनी जो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है सरकारी तौर पर उसको हम, और साथ हमने प्राइवेट सेक्टर को भी एंगेज करना है। हम एंगेज कर चुके हैं, मज़ीद हम एंगेज करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी हमने बिल्ड करनी है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। और फिर ये कि हमने ये भी फैसला किया है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एसओपीज पे जो अमल दरामद नहीं करेगा, जो मैंने आपके सामने पहले फिगर रखे हैं कि उसके हवाले से हमने एक्शन लिया और आगे हम एक्शन लेने जा रहे हैं। हमारी ये पहले दिन से मौक़िफ़ है कि नरमियों का मकसद कारोबार को रवा दवा रखने का है और था। आगे भी शर्त यह होगा कि जो एसओपीज पे अमल दरामद होगा वहीं पे हम नरमियां किए भी हैं, करेंगे भी,
لیکن جہاں پہ SOPs پہ عمل نہیں ہوگا وہاں پہ ہم نے ایکشن لیا بھی ہے اور لیں گے بھی، اس میں کوئی اب دوسری رائے نہیں۔ تیسرا، جو ہمارا جو ہاسپٹلس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو ہم نے بلڈ کیا ہے، پورے صوبے میں ہم نے بلڈ کیا ہے۔ اپنے جو مین ہمارے ہاسپٹلز ہیں، جو پہلے ہم نے کرونا وبا کے لیے جو ہم نے جتنے بیڈز، جتنے ہم نے وارڈز مختص کیے تھے، اس کو ہم نے بڑھا دیا ہے، اور پھر اس طریقے سے پورے صوبے میں ہم نے بڑھا دیا ہے۔ اس وقت اگین کافی مشکل وقت ہے، مشکل حالات ہے، لیکن اس کا ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ ہمارے صوبے میں ہمارے خیبر پختونخوا حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں خود فرنٹ لائن پہ ہے، اور ہم وار فوٹنگ پہ اس وقت۔ آج کی جو میٹنگ ہماری ہوئی ہے ٹاسک فورس کی، اس میں پاک فوج کے ہمارے جو افسران تھے وہ بھی شامل تھے۔ خیبر پختونخوا میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاں پہ بھی ہمیں ضرورت ہوگی وہاں پہ ہم پاک فوج کی بھی جو ہیلپ ہوگی وہ ہم لیں گے تمام ڈسٹرکٹ میں۔ اور وہ ویسے بھی ہماری جتنی بھی ابھی تک ہم نے کام کیا ہے، پاک فوج نے ہمارا مکمل ساتھ دیا ہے، اور ہر موقع پہ انہوں نے فرنٹ لائن پہ حکومت کا ساتھ دیا بھی ہے، اور آگے بھی آج اسی عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو ہم نے اب نیا میکینزم سمارٹ لاک ڈاؤن اس کی طرف جو ہم جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر میڈیا سے بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ صوبے میں 15,000 پیٹرول پمپس کا معائنہ کیا گیا ہے اور 437 پیٹرول پمپس بند کیے گئے ہیں۔ SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر بھی کارروائیاں کی گئی، متعدد کاروباری مراکز بند کیے گئے۔ مزید کہا کہ مشکل وقت ہے، مشکل حالات ہیں، اور ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ ڈپارٹمنٹس جو ریلیٹڈ ہے ان سب کو اس وقت فرنٹ لائن پہ اس وبا کے حوالے سے اپنی عوام کی تحفظ خیبر پختونخوا حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی فرسٹ پرائرٹی ہے۔ اس وقت ہم نے ہر قدم جو بھی ہم آگے اٹھا رہے ہیں یا اٹھانے جا رہے ہیں اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے اس وبا سے اپنی عوام کو تحفظ یقینی بنانا ہے، اور اس پہ ہم نے کوئی جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ اس لیے آخر میں میری پاکستان و خیبر پختونخوا خصوصاً عوام سے، تمام مکاتب فکر سے، کاروباری حضرات سے، تمام ٹریڈرز، ٹرانسپورٹرز، جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، سب سے میری گزارش ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی طرف سے، کہ جو ہم نے SOPs دیے ہوئے، جو ہمارے گورنمنٹ نے دیے، جو ہمارے ڈاکٹرز نے دیے، اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ انشاءاللہ تعالی جب کل کابینٹ کے سامنے جو فیصلے ہم نے کیے، جب ہم اس کے سامنے کابینٹ کے سامنے پیش کر کے اس کے اوپر کل انشاءاللہ تعالی وہ فیصلے جو ہم نے کیے وہ بھی کل ہم اناؤنس کریں گے۔ ایک بات واضح رہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے قیادت میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے انسٹرکشن پہ ہم نے مکمل طور پر اس وقت اس وبا کے خلاف ہم نے فرنٹ فٹ پہ رہنا ہے۔ دوسرا جو ہے جو ٹی دل ہے اس کے حوالے سے میں چھوٹا سا آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہمارا جو محکمہ زراعت ہے اس میں ریلیف ڈپارٹمنٹ ہے، دیگر ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، وہاں پہ پاک فوج کے ہمارے جوان ہیں، ان کے ساتھ مل کر جو ہم نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں، 80 ٹیمیں حصے اس وقت لے رہے ہیں، اور اس میں 758 اہلکار اس وقت حصہ لے رہے ہیں۔ اس میں ابھی تک 43,34,420 ایکڑ اراضی پر سروے مکمل ہو چکا ہے، اور اس طریقے سے 53,706 ایکڑ اراضی پر سپرے مکمل ہو چکا ہے، اور ٹی دل کے حوالے سے اس وقت گراؤنڈ پہ ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ خیبر پختونخوا اجمل وزیر میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ SOPs کی خلاف ورزی پر کارروائیاں کی گئی ہیں، متعدد کاروباری مراکز بند کیے گئے، اور کہا کہ ضرورت پڑنے پر پاک فوج کی معاونت بھی لی جائے گی، اور تمام کاروباری حضرات، ٹرانسپورٹر سے گزارش ہے کہ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔
ناظرین، شرح دستور میں خوش آمدید. میں ہوں اویس توحید، اور اب سے کچھ دیر قبل جو آپ دیکھ رہے تھے NCOC کے سربراہ جو کرونا کی سچویشن کو پوری نگرانی کر رہی ہے NCOC ہماری، اس کے سربراہ اسد عمر صاحب جو بتا رہے تھے کافی تشویشناک پھیلاؤ ہے کرونا ملک میں پنجے گاڑتا ہوا. بتا رہے تھے اسٹیگرنگ فگرز بہت سارے ناظرین کے لیے کہ جون کے آخر میں جو اس وقت لگ بھگ 1.5 لاکھ کے قریب کیسز ہیں وہ دگنے ہو سکتے ہیں، 3 لاکھ جس کا خدشہ ہے. اور اگر حالات ایسے ہی رہے تو پھر خدشہ ہے کہ جولائی کے آخر میں یہ فگر جو ہے کیسز کی، کرونا کیسز کی، وہ 10 سے 12 لاکھ ہو سکتی ہے. تو خدشات کا جن کا اظہار کیا ہے ہمارے ماہرین نے، جو سارا اسرٹین کی ہے پوری سچویشن ملک میں، اس کے بعد اسد عمر صاحب نے یہ فگرز بتائی ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ یہ کافی تشویشناک مسئلہ ہے. گزشتہ روز بھی وزیراعظم عمران خان صاحب لاہور میں جب انہوں نے دورہ کیا تو یہ کہہ رہے تھے کہ